رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور غلام ہیں۔ ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں، ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ ہم ہر اس شخص سے عقیدت رکھتے ہیں جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کوچوں میں پھرنے والے جانور بھی عظمت والے ہیں۔ ہمیں کوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس گلیوں میں رہنے والے کتوں سے بھی پیار ہے۔ حضرت بیدم وارسی عرض کرتے ہیں کہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کر پکارے بیدم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کر پکارے بیدم، یہی رکھو میری پہچان مدینے والے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا دورہ تیرا۔ تو حضرات گرامی، مدینہ منورہ کی گلی کے کتوں کی عظمت پوچھنا ہو تو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ مدینہ منورہ کے گلے کے کتوں کی عظمت پوچھنا ہو تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ مدینہ منورہ کے گلی کی کتوں کی عظمت پوچھنا ہو تو حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ حجاج اکرام کی دعوت تھی۔ جب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو اچانک ایک کتا آ گیا، کسی نے اس کی ٹانگ پر پتھر مار دیا اور اس کو زخمی کر دیا۔ وہ کتا تڑپتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ سید پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دعوت میں موجود تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ گئے، اس کتے کے پیچھے بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹانگ پر زخم ہے۔ تو پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سر سے امامہ مبارک اتارا، اس کو پھاڑ کر اس کتے کی پٹی باندھ دی اور اس کو صحیح کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام شان والے ہیں، مگر ان میں چند نفوس قدسیہ ایسی ہے کہ جنہیں بارگاہ خدابندی اور دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی مقام حاصل ہے، اور ان میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو منبع جود و سخا بھی ہے اور معدن علم و حیا بھی۔ کون عثمان غنی؟ جو داماد نبی بھی ہے اور ہم زلف علی بھی۔ کون عثمان غنی؟ جو جامع قرآن بھی ہے اور ناصر ایمان بھی۔ کون عثمان غنی؟ جو امیر المؤمنین بھی ہے اور امام المجاہدین بھی۔ کون عثمان غنی؟ جو ذو النورین بھی ہے اور مجموعہ بحرین بھی۔ کون عثمان غنی؟ جو قرآن کے قاری بھی ہے اور مسجد کے نمازی بھی۔ کون عثمان غنی؟ جو کعبے کے حاجی بھی ہے اور میدان جہاد کی غازی بھی۔ کون عثمان غنی؟ جو عدالت کے قاضی بھی ہے اور در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی۔ کون عثمان غنی؟ جو علم و عمل، قال و حال، گفتار و رفتار، سیرت و کردار، ظاہر و باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر کامل تھے۔ کون عثمان غنی؟ جو مالی اور جانی قربانی اور ایمانی فراست اور قلبی بصیرت میں اور روحانی تربیت میں بے مثل و بے مثال تھے۔ کون عثمان غنی؟ جن کے جنتی ہونے کی خبر دنیا ہی میں مخبر صادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی کہ عثمان جنتی ہے اور ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں یعنی عثمان غنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عثمان جنتی ہے اور جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اللہ اللہ قربان جائے عظمت ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جنہوں نے دنیا ہی میں اپنا سب کچھ رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر کے دونوں جہانے کی نعمتیں حاصل کر لی۔ کون عثمان غنی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔
انہوں نے کچھ باتیں کی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی, انہیں بھی اجازت دے دی گئی, انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے بھی درست کر لیے اور انہیں اجازت دے دی. جب وہ چلے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق آئے, آپ نے ان کے لیے جنبش نہیں فرمائی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے, ان کے لیے بھی آپ نے جنبش نہیں فرمائی, آپ اسی طرح لیٹے رہے. مگر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اپنے کپڑے بھی درست کر لیے اور اٹھ کر بھی بیٹھ گئے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اے عائشہ, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ, میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے, تو کل قیامت کو اس کا حساب نہیں لینا, وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دے سکے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک کرنے والوں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں بھیج دے گا, بلکہ آپ کی شفاعت سے جہنمی بھی جنتی ہو جائیں گے. کون عثمان غنی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے جس پر آگ مستحق ہو چکی تھی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 دوزخیوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا. تو پھر اندازہ لگائیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں کون سا عظیم مقام عطا کیا جائے گا. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ عثمان جنت میں میرا رفیق ہوگا. تو حضرات گرامی, کون عثمان غنی؟ مخبر صادق نبی غیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما چکے تھے, اور جب اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا ہونے کا وقت آیا تو ابن سبا یہودی کی سازش سے باغیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا, اور آخرکار جمعہ کا دن تھا, آپ روزے سے تھے. خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان, جلدی کرو, ہم تمہارے ساتھ افطار کے منتظر ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تو فرمایا کہ اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. تو حضرات گرامی, ظلم اپنے کمال عروج پر پہنچ گیا اور ستم کی انتہا ہو گئی کہ بلوائیوں نے قیصر خلافت کا محاصرہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ خبردار, اگر عثمان مسجد میں آئے تو شہید کر دیے جائیں گے. انتہا ظلم کہ جس شخصیت نے اس مسجد کی جگہ خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رجسٹری کروائی تھی, آج وہ اسی مسجد میں نہیں جا سکتا. اور دوسرا اعلان یہ ہوا کہ خبردار, اگر عثمان مسجد میں نماز پڑھانے یا پڑھنے کے لیے آئے تو اسے قتل کر دیا جائے. کمال عروج ستم کہ جس مسجد میں یہودیوں کو پناہ ملتی تھی, آج مسلمانوں کا خلیفہ وہاں نہیں جا سکتا. اور تیسرا اعلان یہ ہوا کہ خبردار, اگر کسی نے قیصر خلافت میں پانی پہنچایا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا. شدید ایذا کہ جس شخص نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کو پانی تقسیم کیا, آج اس کا پانی بند کر دیا گیا. 1-2 دن نہیں, 3-4 دن نہیں, 10 دن نہیں, بلکہ 40 دن پانی بند, کھانا بند, مسجد میں داخلہ بند, قیصر خلافت میں کسی کا آنا جانا بند, اور تیروں, نیزوں, برچوں اور بھالوں سے لیس باغی قیصر خلافت کے ارد گرد کھڑے ہیں کہ جو ہی امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے, انہیں شہید کر دو, اور اگر کوئی انہیں پانی پہنچائے تو اسے بھی قتل کر دو. امیر المومنین کئی ہفتوں سے بھوکے پیاسے ہیں, کھانے کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں, پانی لانے والا کوئی نہیں. آپ نے باہر جھانکا اور فرمایا کہ اے باغیوں, کیا تم میں علی ہے؟ آواز آئی نہیں.
پھر فرمایا کیا تم میں سعد ہے؟ تو آواز آیا نہیں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں پانی لانے والا کوئی نہیں۔ اور نور الابصار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے 4 رکن چاروں خلفاء کے ہاتھ میں ہوں گے اور وہ حوض سے پانی پلائیں گے۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر سے بغض رکھنے والے کو، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض رکھنے والے کو پانی نہیں پلائیں گے، اور عثمان نے غنی حضرت علی سے بغض رکھنے والے کو، اور حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے کو پانی نہیں پلائیں گے۔ اور قیامت کے دن حضرت علی سے پانی کی توقع رکھنے والے آج عثمان کا پانی بند کیے ہوئے ہیں، اور علی جو انہیں پانی نہیں پلائیں گے آج خود عثمان غنی کے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نور الابصار میں ہے کہ حضرت علی نے 3 مشکیزیں ساتھ میں لے کر اپنے غلام کے ساتھ کیسر خلافت کے دروازے تک پہنچے، مگر نام نہاد محبان علی نے وہ مشکیزیں تیروں سے چھلنی چھلنی کر دیے۔ حضرت علی نے اپنا امامہ مبارک کیسر خلافت کے اوپر پھینکا اور فرمایا کہ اے عثمان، یہ امامہ گواہ ہے کہ میں تیرے لیے پانی لایا تھا، مگر ان بدبختوں نے مشکیزے کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ کل قیامت کے دن اپنے محبوب سے میری شکایت نہ کرنا کہ علی نے مجھے پانی بھی نہیں لایا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد کیسر خلافت میں پہنچا اور پیغام دیا کہ اے امیر المومنین، امیر شام نے آپ سے اجازت طلب کی ہے کہ انہیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ ان باغیوں سے لڑنے کے لیے فوج بھیجے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مدینۃ الرسول میں خون ریزی نہیں کروں گا، خود خون سے نہانا پسند کر لوں گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں خون ریزی نہیں، خود آلودہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں محاصرہ کے دن آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ سے عرض کیا کہ اے عثمان غنی، آپ عامت الناس کے امام ہیں، اور جو مصیبت آپ پر نازل ہو چکی ہے اسے آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے آپ جو بات چاہے اختیار کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ باہر نکل کر ان باغیوں کا مقابلہ کریں، آپ کے پاس بے شمار افراد اور قوت ہے اور آپ حق پر ہیں۔ اور دوسری بات، کیسر خلافت کے کسی دوسرے دروازے سے آپ نکل کر اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں، وہ آپ کے خون کو ہرگز مباح نہیں سمجھیں گے اور آپ وہاں کے رہنے والے بھی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ شام چلے جائیں اور ان میں امیر معاویہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں باتیں قبول نہ فرمائی اور فرمایا کہ پہلا جواب، میں باہر نکل کر جنگ ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خون ریزی کرنے والا پہلا جانشین نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، منافق تمہیں اس کے اتارنے کو کہیں گے، مگر تم نہیں اتارنا اور ان سے جنگ بھی نہیں کرنا۔ اور دوسرا جواب یہ کہ میں مکہ مکرمہ ہرگز نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش میں سے ایک شخص کجروی کر کے مکہ چلا جائے گا اور اس پر نصف دنیا کا عذاب ہوگا، میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا۔ اور تیسرا جواب یہ کہ میں رسول اللہ کے جوار کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا اور میں یہی شہید ہونا پسند کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا کہ اے عثمان، کیا پیاس نہیں لگتی تھی؟ کیا بھوک بے قرار نہیں کرتی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی، جب بھوک لگتی ہے تو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں، اور پیاس لگتی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، نہ بھوک رہتی ہے نہ پیاس رہتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کیسر خلافت میں امیر المومنین کو سلام عرض کرنے کے لیے گیا، جبکہ وہ محصور تھے، تو انہوں نے کہا کہ مرحبا اے میرے بھائی۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، کاش آپ کی جگہ میں قتل ہو جاؤں تو اس میں مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یہ فرما رہے تھے کہ اے عثمان، لوگوں نے تمہارا محاصرہ کیا ہے
میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہے. میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈور لٹکایا تو میں نے پانی پیا اور اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اگر تم چاہو تو روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو اور اگر چاہو تو میں تمہاری مدد کرتا رہوں. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نے روزے کو اختیار کیا. تو حضرات گرامی جب محاصرہ زیادہ سخت ہوا اور باغیوں نے قطعی ارادہ کر لیا کہ اب ہر صورت میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اپنی تلواروں کے ساتھ عثمان غنی کا پہرا دو, دیکھنا کہ تمہارے ہوتے ہوئے باغی قیصر خلافت میں داخل نہ ہو سکے. اور سیدنا امام حسن امام حسین باب قیصر خلافت پر پہرا دینے لگے. اور اسی طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹوں کو حضرت امیر المومنین عثمان غنی کے حفاظت کے لیے مامور کر دیا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج مجھے وہ قمیض دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی تاکہ میں اسے پہن کر ان باغیوں سے چند باتیں کر لوں. جب وہ جبہ پہن کر آپ قیصر خلافت پر اس کے چھت پر آئے اور باغیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ باغیوں تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ سے میری کیا قرابت ہے. سب نے کہا ہم جانتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جو شخص بیر روما خریدے وہ جنتی ہوگا, تو میں نے 40,000 درہم میں وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. سب نے کہا ہمیں یاد ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جو آدمی مسجد نبوی کی جگہ خریدے اور میں اسے جنت دوں گا, تو میں نے وہ جگہ خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا. سب نے کہا کہ ہمیں یاد ہے. عثمان غنی نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے لیے میں نے سینکڑوں اونٹ باما ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی عمل عثمان غنی کو ضرر نہیں پہنچائے گا. تو سب نے کہا ہمیں یاد ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ اپنے نامہ اعمال سیاہ نہ کرو, خوف خدا سے کام لو. آج تم مجھے اسی مسجد میں جانے نہیں دیتے جس کی جگہ میں نے خود خریدی تھی, اسی کنویں سے مجھے پانی نہیں لینے دیتے جسے میں نے خرید کر مسلمانوں کو وقف کیا تھا. رسول اللہ کے تمام فرامین کو فراموش کیے بیٹھے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جناب تقریر کا وقت نہیں, اگر خیریت چاہتے ہو تو مروان کے ہمارے حوالے کر دو. عثمان غنی نے فرمایا کہ آج شام روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار ہوگا. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, اسی استاد کے خطبے کو اس کے شاگرد نے میدان کربلا میں دہرایا. اور جس طرح آج حضرت عثمان غنی کو خطبہ دیتے ہوئے سنا تھا, اسی طرح امام حسین نے کربلا میں خطبہ ارشاد فرمایا. امام حسین نے فرمایا کہ لوگوں تم میں انس موجود ہوں گے, ان سے پوچھ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میرے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نوجوان جنت کا سردار ہوں. جو مجھے جانتا ہے بہتر ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسین ابن علی ہوں, اور جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا نواسا ہوں. لہٰذا نامہ اعمال سیاہ نہ کرو, خوف خدا سے کام لو. مگر جواب وہی ملا جو عثمان غنی کو ملا تھا. تقریر کا وقت نہیں, ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں, آپ تقریر نہ کریں, یزید کی بیعت کر لے. تو میرے امام حسین نے فرمایا میں نے تو اتمام حجت کی ہے, ورنہ تا قیام قیامت لوگوں کو یہ سبق میں دینا چاہتا ہوں کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. تو حضرات گرامی باغیوں نے اپنا پیمانہ صبر کو لبریز ہوتے دیکھا کہ اب دروازے پر حسنین کریمین موجود ہیں, ہم اپنے منصوبہ کو پامائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں گے. تو انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی.
اور تیر برسائے، جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے لت پت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں زخمی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام حسن سینہ مبارک سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ مبارک سے لے کر پائے مبارک تک بالکل رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ حسن مسکرائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی مسکرائے، حسین چلے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ چلے۔ مگر افسوس کہ آج یہ مسکراہٹیں زخمی ہو گئی اور یہ چالیں مجروح ہو گئی۔ ان باغیوں نے انہیں بھی معاف نہیں کیا اور سیدھے تیر برساتے رہے، اور تیر کیسر خلافت کے اندر تک پہنچ گئی، اور جن کے اندر بیٹھا ہوا مروان بھی زخمی ہوا، اور بہت سے آدمی تیروں سے زخمی ہوتے چلے گئے۔ باغیوں نے دیکھا کہ اب ہم ان دروازے سے تو اندر نہیں جا سکتے، اور حسنین کریمین زخمی ہو گئے ہیں۔ اگر ابھی حضرت عثمان غنی کو شہید نہ کیا گیا تو حسن اور حسین کو زخمی دیکھ کر کایا ہی پلٹ جائے گی، اور پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو پھر ان باغیوں نے ایک انصاری کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان کے کیسر خلافت کی چھت پر پہنچے، اور وہاں سے نیچے اترے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے، اور آپ پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ آپ پر لوہے کی سلاح سے وار کیا گیا اور تلوار سے وار کرنے لگے، تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ نے ہاتھ سے روکا تو آپ کی انگلیاں کٹ گئی، اور آپ کے سر مبارک سے خون کا فوارہ نکلا، آپ گر گئے، اور خون قرآن کریم کے اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا۔ پھر انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بس اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے عثمان، تم ظلماً قتل کیے جاؤ گے، اور تمہارا خون کا قطرہ قرآن کریم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرے گا، اور آپ شہید ہو گئے۔ اور حضرت نائلہ نے چھت پر آ کر اعلان کر دیا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو حضرات گرامی، کیسر خلافت کے اندر آپ کا جسم مبارک بے غور و کفن 3 دن تک پڑا رہا۔ حضرت نائلہ نے اپنا سر کا دوپٹہ اتار کر اور آپ کے جیسے اطہر کو اس طرح ڈھانپتے اور روتے ہوئے کہا کہ اے میرے سرتاج، میں اپنی انگلیاں اور سر کی عزت تیرے قدموں پر قربان کرتی ہوں۔ باغیوں نے پھر اعلان کر دیا کہ خبردار، اگر کسی نے کیسر خلافت کا رخ کیا، تکفین و تدفین نے عثمان کا اہتمام کیا، تو اس پر تیر برسا دیے جائیں گے۔ 3 دن تک کسی نے جنازہ نہیں اٹھایا۔ تو پھر ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوک پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا اور کہا کہ اگر باغیوں نے کسی کو جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں خود عثمان غنی کا جنازہ اٹھانے پر مجبور ہوں گی۔ اور پھر آپ کیسر خلافت کی طرف پیش قدمی کی، اور 4 آدمی اور حضرت نائلہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ نے غسل اور کفن کا اہتمام کیا اور جنازہ اٹھایا۔ تو باغیوں نے پھر اعلان کر دیا کہ لوگوں، چھتوں پر چڑھ جاؤ اور جنازہ پر پتھراؤ کرو۔ چنانچہ لوگوں نے جنازہ پر پتھراؤ کی بارش کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، یہ کس کا جنازہ ہے کہ جس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں؟ یہ جامع القرآن کا جنازہ ہے، یہ کامل الحیا والایمان کا جنازہ ہے، یہ داماد رسول کا جنازہ ہے، یہ امیر المومنین کا جنازہ ہے، یہ امام المسلمین کا جنازہ ہے، یہ خلیفہ راشد کا جنازہ ہے، یہ زاہد اور عابد کا جنازہ ہے۔ اور جب جنازہ گنبد خضرا کے قریب سے گزرا تو حضرت نائلہ کے چیخیں نکل گئی اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دنیا میں لوگوں نے پھولوں والے جنازے بڑے دیکھے ہوں گے، یا رسول اللہ، اس دنیا میں لوگوں نے معطر اور معمر جنازے بڑے دیکھے ہوں گے، مگر آج اپنے دماغ کا پتھروں والا جنازہ دیکھیے، ذرا تربت اقدس سے باہر تشریف لائیے اور جنازہ پر پتھروں کی بارش ملاحظہ فرمائیے۔ تو روضہ رسول سے آواز آئی کہ اے نائلہ، مت گھبراؤ، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔
گھوم کے نکلے. تو حضرات گرامی، جنت البقیع کے قبرستان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور آپ کو حیش کوکب میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں سپرد خاک کر دیا گیا. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، میری ماں حلیمہ کے جوار رحمت میں آرام فرما ہو جا. کل قیامت کے دن میں اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کو لے کر اٹھوں گا، اور میری ماں حلیمہ اپنے ساتھ تجھے لے کر اٹھے گی. ان دونوں پر میری رحمت کا اور تجھ پر میری ماں کے دوپٹے کی شفقت کا سایہ ہوگا. وہ میرے زیر سایہ جنت میں جائیں گی، اور تو میری ماں کے زیر سایہ جنت میں آ جانا. جنت ان کی بھی اور جنت ان کی بھی. تو حضرات گرامی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے اس حصے پر تشریف لے گئے جو حیش کوکب کہا جاتا ہے. آپ نے وہاں کھڑا ہو کر ایک جگہ پر فرمایا کہ ان قریب یہاں ایک مرد صالح دفن کیا جائے گا. کسی کو کیا معلوم کہ آپ اپنے ہی مدفن کی نشاندہی فرما رہے ہیں. لوگ امام الانبیاء کے متعلق یہ بدعقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ میں کہاں وصال فرماؤں گا اور کس زمین میں آرام فرما ہوں گا، مگر یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو عطا کر رکھا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. چنانچہ آپ اس فرمان کے بعد ہی آپ کی شہادت ہو گئی، اور باغیوں نے آپ کے جنازہ مبارک پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کو نہ روضہ مبارک کے قریب دفن کیا جا سکا اور نہ ہی جنت البقیع کے اس حصے میں دفن کیا جا سکا جو کہ صحابہ اکرام کا قبرستان تھا، بلکہ سب سے دور الگ تھلگ حیش کوکب میں آپ کو سپرد خاک کیا، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنے گی، کیونکہ اس وقت وہاں کوئی قبر ہی نہیں تھا. یہ وہی جگہ تھی جہاں پر کھڑے ہو کر حضرت امیر المومنین عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ یہاں ان قریب ایک مرد صالح دفن کیا جائے گا. اور ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اے عثمان، تیر پھینکو. تو حضرت عثمان غنی نے تیر کمان سے نکالا، اور جہاں تیر جا کر گرا حضور نے فرمایا کہ یہاں عثمان تیری آخری آرام گاہ ہوگی، اور یہ وہی مقام ہے جہاں بعد میں آپ کی قبر بنی. اور ترمذی شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے ملاحظہ فرماتا ہے. تو حضرات گرامی، جہاں فراست نبوی اور فراست ولایت جمع ہو جائے وہاں علم کی کیا کیفیت ہوگی. حضرت عثمان غنی کی شہادت اور مدفن کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہی ہوا. اور جو لوگ آپ پر سب و شتم کرتے ہیں وہ دراصل ارشادات نبوی پر یقین نہیں رکھتے. اگر ارشادات نبوی کو درست مانے تو حضرت عثمان غنی کو برحق تسلیم کرے، اور جب آپ کو برحق تسلیم کرے تو آپ پر تبرہ بازی نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے